اس میں انہوں نے لکھا ہے جی میں نے ملک و قوم کی بہتری کی خاطر نیک نیتی سے آرمی چیف کے نام کھلا خط لکھا تاکہ فوج اور عوام کے درمیان دن بدن بڑھتی ہوئی خلیج کو کم کیا جا سکے، مگر اس کا جواب انتہائی غیر سنجیدگی اور غیر ذمہ داری سے دیا گیا ہے۔ اچھا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو رزلٹ یا رپورٹ آئی ہے دوسری سائڈ سے، اس سے عمران خان صاحب بالکل بھی خوش نہیں ہیں۔ اب یہ بہت بڑی ہیوی سٹیٹمنٹ ہے، بڑا ہیوی جملہ ہے جو اس خط میں لکھا گیا ہے۔ ایجنسیز کے ذریعے پری پول دھاندلی اور الیکشن کے نتائج تبدیل کر کے عدلی حکومت قائم کرنا، عدلیہ پر قبضے کے لیے پارلیمنٹ سے گن پوائنٹ پر 26ویں آئینی ترمیم کروانا اور پاکٹ ججز بھرتی کرنا، ظلم و جبر کے خلاف اٹھنے والی آوازوں کو بند کرنے کے لیے پیکا جیسے کالے قانون کا اطلاق کرنا، سیاسی عدم استحکام اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس کی ریت ڈال کر ملک کی معیشت کی تباہی، ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو مسلسل ریاستی دہشت گردی کا نشانہ بنانا اور تمام ریاستی اداروں کو اپنے فرائض چھوڑ کر سیاسی انجینئرنگ اور سیاسی انتقام میں شامل کرنا، نہ صرف عوامی جذبات کو مجروح کر رہا ہے بلکہ عوام اور فوج میں خلیج کو بھی مسلسل بڑھا رہا ہے۔ فوج ملک کا ایک اہم ادارہ ہے، مگر اس میں بیٹھی چند کالی بھیڑیں پورے ادارے کا نقصان کر رہی ہیں۔ ایسا ہی ایک شخص اڈیالہ جیل میں بیٹھا کرنل بھی ہے جو جیل کے اسٹاف کو کنٹرول کرتے ہوئے نہ صرف آئین قانون اور جیل مینول کی دھجیاں بکھیر رہا ہے بلکہ انسانی حقوق بھی پامال کر رہا ہے۔ پہلے اڈیالہ جیل کے فرسٹ شناس سپرنٹینڈنٹ اکرم کو اغوا کیا گیا اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا کیونکہ وہ قانون کی پاسداری کرتا تھا اور جیل قوانین پر عمل درآمد کرتا تھا۔ اب بھی تمام عملے کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے۔ بنیادی انسانی حقوق پامال کرتے ہوئے مجھ پر دباؤ بڑھانے کے لیے ایک کرنل کے ماتحت جیل انتظامیہ نے مجھ پر ہر ظلم کیا ہے۔ مجھے موت کی چکی میں رکھا گیا ہے، 20 دن تک مکمل لاک اپ میں رکھا گیا جہاں سورج کی روشنی تک نہیں پہنچتی تھی۔ 5 روز تک میرے سیل کی بجلی بند رکھی گئی اور میں مکمل اندھیرے میں رہا۔ میرا ورزش کرنے والا سامان اور ٹی وی تک لے لیا گیا اور مجھ تک اخبار بھی پہنچنے نہیں دیا گیا۔ جب چاہتے ہیں کتابیں تک روک لیتے ہیں۔ ان 20 دنوں کے علاوہ مجھے دوبارہ بھی 40 گھنٹے لاک اپ میں رکھا گیا۔ میرے بیٹوں سے پچھلے 6 ماہ میں صرف 3 مرتبہ میری بات کروائی گئی۔ اس معاملے میں بھی عدالت کا حکم نہ مانتے ہوئے مجھے بچوں سے بات کرنے نہیں دی جاتی جو میرا بنیادی اور قانونی حق ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں عورتوں، بزرگوں اور بچوں کو تنگ نہیں کیا جاتا تھا۔ ہمارے دین کا حکم تو یہ ہے کہ جنگی حالات میں دشمن کی عورتوں اور بچوں سے بھی بدسلوکی نہ کی جائے، اور یہاں اپنے ہم وطن ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کا لحاظ نہیں رکھا گیا۔ یہ سب ہماری روایت کے منافی ہے اور اس کی وجہ سے عوام میں فوج کے خلاف نفرت بہت بڑھ گئی ہے، جس کا سد باب بروقت ہو جائے تو یہ فوج اور ملک دونوں کے حق میں بہتر ہے، ورنہ اس سب سے ناقابل تلافی خسارہ اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ یہ خط جو ہے وہ لکھا گیا ہے عمران خان صاحب کی جانب سے۔ اب یہ اس کے اندر کمپیریٹیولی جو لینگویج مجھے لگ رہا ہے کہ اور بھی زیادہ ہارش ہو گئی ہے، اور بھی زیادہ ہارڈ ہو گئی ہے۔ تو اب دیکھیں اب اس خط کا جواب جو ہے وہ کیا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے دیا جاتا ہے یا نہیں دیا جاتا، یا اس پہ ریاکشن کیا آتا ہے، کیونکہ میرے خیال میں کافی اوپن اور جو لینگویج بتا رہی ہے اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ خان صاحب از ناٹ ہیپی۔